فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کر ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایام عزائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا بھر میں جن کا آغاز ہو رہا ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے عقیدت مندان، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے، حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے، ان کی بیٹی کے غم میں فرش عزا بچھا کر شریک ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہو رہی ہے، اور عزاداران جناب سیدہ شرکت فرما رہے ہیں، پروردگار سب کو اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے، سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام عزاداران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی موضوع جناب سیدہ سے متعلق آپ حضرات کے سماعتوں کی بارگاہ میں اور دربار میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے آپ حضرات سے سال میں ایک مرتبہ ملاقات شہزادی کے ذکر کے صدقے میں ہو جاتی ہے۔ اس سال 5 دن اور 5 مجالس میں جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا وہ فدق کا تاریخی جائزہ رہے گا۔ فدق کے سلسلے سے خود ان کی کتابوں میں
جو فدق کو شہزادی کا حق نہیں مانتے، ان کی کتابوں کے ذریعے سے فدق کو شہزادی کا حق ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے، مگر ہم ان مجالس کے ذریعے سے عالم اسلام کو پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ اگر اپنی کتابیں بھی آپ پڑھ لیں تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ فدق زہرا کا ہے۔ کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزرگوں پر ہی بھروسہ کر لیجئے، تب بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ فدق زہرا کا ہے۔ اپنے بڑوں پر اعتماد کر لیجئے، تب بھی اعتماد ہو جائے گا کہ فدق زہرا کا ہے۔ اپنے بزرگوں پر یقین کر لیجئے، تب بھی یقین ہو جائے گا کہ فدق جناب زہرا کا ہے۔ فدق کا تعلق صرف ایک پراپرٹی سے نہیں ہے، ایک زمین کے خطے سے نہیں ہے، باغ کے چند درختوں سے نہیں ہے۔ اگر فدق صرف ایک پراپرٹی ہوتی، فدق صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا، فدق صرف ایک باغ ہوتا، تو اس کا تذکرہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک آنسو پہ جنت کا باغ دے دے، وہ فدق کے باغ کے لیے کوئی دربار میں تھوڑی آئیں گے۔ اب آپ سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ جو ایک ایک سوال پہ پوری کائنات دے دے، روٹی چاہیے، روٹی کہاں ہے؟ کجاوے میں ہے، قمبر کجاوا دے دو۔ کجاوا کہاں ہے؟ اونٹ پر ہے، قمبر اونٹ دے دو۔ اونٹ کہاں پر ہے؟ قطار میں ہے، قمبر قطار دے دو۔ اور قمبر مہار چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ قمبر مہار چھوڑ کے الگ کیوں ہو گئے؟ کاش سخاوت علی جوش میں ہے، کہیں مجھے بھی سخاوت نہ کر دیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے، جو ایک روٹی کے سوال پہ پوری قطار دے دیتے ہوں، اگر وہ فدق صرف ٹکڑا تھا یا زمین کا حصہ تھا یا باغ کے کچھ درخت تھے، تو ان کے لیے تھوڑی زہرا دربار میں جا کے کھڑی ہوں گی۔ اور زہرا کا دربار میں جانا کوئی یہ عام بات تھوڑی ہے کہ شہزادی زہرا دربار میں گئیں، رسول کی بیٹی دربار میں گئی۔ یہ ایرے غیرے کی بیٹی تھوڑی ہے جو میدان میں آ جائے، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ اس کا دربار میں بھی جانا اس بات کی وجہ اور سبب ہو سکتا ہے کہ یہ فدق صرف پیڑوں کا معاملہ نہیں ہے، فدق صرف درختوں کا مسئلہ نہیں ہے، فدق کا سیدھا سیدھا تعلق مولا کائنات کی خلافت سے ہے، مولا کائنات کی امامت سے ہے، مولا کائنات کی ولایت سے ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ جیسے جیسے مجلس سے آگے بڑھیں گی ویسے ویسے گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اس سال جو ہم گفتگو کریں گے وہ میں اپنے بچوں اور نوجوان بھائیوں کو سمجھا دوں کہ اصل میں یہ جو آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے۔ آپ ان 5 مجلسوں کی آج کی مجلس میں مرکزی کیفیت سمجھیے، تھیم سمجھیے کہ ہم سمجھانا کیا چاہتے ہیں فدق کے مسئلے کو چھیڑ کر۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، سورج اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ سب برابر ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب اصحاب رسول کو برابر نہ سمجھنا، یہ قرآن کے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم توہین صحابہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سمجھنے والی بات ہے، جو دنیا کہتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ گزر چکا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ اس مسئلے کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا یہ نہ سمجھنا، یہ شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں شک نہیں ہوتا۔ اور ہماری قوم کے بچے بچے کے دل میں یقین ہے، شک کسی کے دل میں نہیں ہے، شک کسی کے مزاج میں نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی مانا، جیسے بھی مانا، یقین کے ساتھ مانا۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں کہ 2 لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی حق پر ہے یہ بھی حق پر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی اگر 2 لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے تو کوئی ایک تو باطل پر ہوگا۔ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں جب 2 لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ دونوں حق پہ ہوں، تو اب اگر دونوں طرف اصحاب رسول ہیں اور آپ آنکھ بند کر کے وہاں سے چلے آئیں کہ بھئی یہ بھی رسول کے صحابی ہیں، یہ بھی رسول کے صحابی ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی جب قرآن نے کہہ دیا کہ سب برابر نہیں ہیں تو آپ اس عقیدے پر کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ سب برابر ہیں؟ ہم نے جس کو مانا پورے یقین کے ساتھ مانا، ہم نے توحید کا اقرار کیا تو اللہ کی وحدانیت میں کبھی شک نہ کیا، ہم نے اللہ کے نبیوں کو مانا تو کسی کی نبوت میں شک نہ کیا، ہمیں پتا چلا کہ آدم نے درخت سے پھل توڑا تو ہم نے یہ مانا کہ ترک اولا کیا، ہمیں اس بات کا یقین رہا کہ آدم معصوم ہے، ہم غیروں کی طریقے سے عقیدہ نہیں رکھتے جو پھل توڑنے کی وجہ سے آدم کو گنہگار مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں پھل توڑا ہے، ترک اولا کیا ہے، مگر گنہگار نہیں ہے، آدم معصوم ہے، ہم نے نوح کو مانا تو ان کی نبوت پہ شک نہ کیا، ہم نے ابراہیم کو مانا تو ان کی نبوت پہ شک نہ کیا، ہم نے اسماعیل کو مانا تو ان کی نبوت پہ شک نہ کیا، ہم نے حضرت ختمی مرتبت کو مانا تو زندگی کے کسی لمحے میں ان کی نبوت پہ شک نہ کیا، آخری نبی کی نبوت پر کسی بھی زندگی کے لمحے میں شک نہ کیا، اور تفسیر در منصور میں ہے، یہ آپ ہی کی کتاب ہے نا، اس میں تحریر ہے تفسیر در منصور میں کہ صلح حدیبیہ میں ایک صاحب نے کہا کہ ما شکک تو مجھے ایسا شک ہوا ہی نہیں آج تک، منذ یومن آج تک ایسا شک مجھے کبھی نہ ہوا، الا یومئذ آج کے علاوہ، کب سے شک نہ ہوا؟ جب سے میں مسلمان ہوا، یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے نبوت پر آج کے دن جیسا کبھی شک نہیں ہوا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں جو نبوت پر شک کرے وہ اور ہوتا ہے جو 10 سال کی عمر میں پنجے کے بل کھڑے ہو کے نبوت کا کلمہ پڑھے وہ بشر اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بھائی دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ جس نے 10 سال کی عمر میں نبوت کی گواہی دی، بھائی گواہی دی کہ نہیں دی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی دی۔ جب نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے ایسا دین لے کر آیا ہوں جس سے بہتر تمہارے لیے کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، کون ہے جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے گا؟ جو بھی کار رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، مولا علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا انا ناصرکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب توجہ فرمائیں گے میرے بچے، میرے جوان، میرے نوجوان، اس کا مطلب دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے۔ ایک وعدہ علی نے کیا کہ میں مدد کروں گا، ایک وعدہ نبی نے کیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، 2 وعدے ہوئے کہ نہیں وعدے ہوئے؟ ایک علی نے وعدہ کیا، کیا علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ایک وعدہ نبی نے کیا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اب سارا عالم اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو نبی نے کیا، آپ وہ کرتے ہیں جو علی نے کیا، ہم وہ کرتے ہیں جو نبی نے کیا، آپ وہ کرتے ہیں جو علی نے کیا۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات، ہم وہ کرتے ہیں جو علی نے کیا، آپ وہ کرتے ہیں جو نبی نے کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے، علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، نبی نے وعدہ کیا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو بات طے ہو گئی، آج سے خیبر ہم سنائیں چونکہ علی نے وعدہ مکمل کیا ہے، آج سے خندق ہم سنائیں چونکہ علی نے وعدہ پورا کیا ہے، آج سے شب عزت ہم سنائیں چونکہ علی نے وعدہ پورا کیا ہے، آج سے صلح حدیبیہ ہم سنائیں چونکہ علی نے وعدہ پورا کیا ہے، آج سے احد ہم سنائیں چونکہ علی نے وعدہ پورا کیا ہے، اور آج کے بعد غدیر تم سناؤ چونکہ نبی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بات طے ہو گئی، کیا عرض کر رہے ہیں ہم
سب برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی ایک وہ شخصیت کہ جو 10 سال کی عمر میں پنجے کے بل کھڑے ہو کے نبوت کی گواہی دے رہی ہے، اور ایک وہ جو نبوت میں شک کر رہی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر بالکل نہیں ہو سکتے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرمایا کہ احد کے میدان میں اللہ کا فرشتہ علی کی شجاعت کو دیکھ کر قصیدہ لے کر آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد جب اصحاب رسول آپس میں تذکرہ فرما رہے تھے اپنے اپنے بھاگنے کا، اب تو ایک لفظ مشہور ہے بھاگنے کی جگہ اپنے اپنے تشریف لے جانے کا، جب تذکرہ فرما رہے تھے تو ایک دوسرے سے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو خلیفہ اول بھی تھے، خلیفہ دوم بھی تھے، اور ان دونوں کی تعریف میں کتابوں میں لکھا کہ یہ دونوں تو ایک دن کے بعد واپس آ گئے تھے، تیسرے خلیفہ تو 3 دن کے بعد واپس آئے تھے۔ ہم دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں کہ برابر دونوں ہو ہی نہیں سکتے، بس جس کے لیے آسمان سے قصیدہ اترے وہ اور ہوتا ہے جو پہاڑ پہ جا کر نہ اترے وہ اور ہوتا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اور آگے بڑھیے، اس کا مطلب آپ دیکھتے جائیے کہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آیا ہے صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، لاؤتین الرایتا رجلن، نبی نے خیبر کے معرکے میں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اللہ رسول جس سے محبت کریں گے، جو اللہ رسول سے محبت کرے گا۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ 39 دن تک لوگ علم لے کر جاتے رہے، پھینک کے میدان میں واپس آتے رہے۔ یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو میدان میں علم پھینک کر پلٹ آئے وہ اور ہوتا ہے جو میدان میں جا کر پتھر پہ علم گاڑ کے آئے وہ اور ہوتا ہے۔ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اسی بات کو سمجھیے، اسی بات کو تسلیم کیجئے، اسی بات کو مانیے کہ جب علم پتھر پہ گاڑنے والا، علم میدان میں پھینک کے آنے والا دونوں برابر نہیں، نبوت میں شک کرنے والا، نبوت کی گواہی دینے والا دونوں برابر نہیں، جو جس کے لیے جنگ احد میں قصیدہ اترے وہ اور جو پہاڑ پہ جا کر نہ اترے وہ، یہ دونوں برابر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے فدق چھیننے والا اور جس کا فدق ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بات پہنچ گئی نا سب تک؟ تو اب ہمیں تحقیق کرنا پڑے گی کہ دونوں کے درمیان حق پر کون تھا۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ حق پر کون تھا۔ جو نبی کی بیٹی کی صداقت پہ یقین نہ رکھے وہ ہماری نظر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ حق پہ کون تھا، مگر ہمیں بتانا ہے، دلیلوں کے ساتھ بتانا ہے۔ چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی طرف سے دفاع کی ساری ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے اور ہوتے ہیں، اہل بیت کے دروازے پہ اپنا سر خم کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ دفاع کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ تو چلیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ فدق کے سلسلے سے ایک تحقیقی جائزہ جو انشاءاللہ آج کی مجلس سے شروع ہوگا، کچھ گفتگو آج ہو جائے گی انشاءاللہ، پہلا دن ہے، اور باقی مفصل گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوتی رہے گی۔ 3-4 سرخیاں ذہن میں رکھیے گا آج کی جو ہم عرض کر رہے ہیں۔ پہلی سرخی، فدق کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے جوان بھائی نوجوان بھائیوں کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا فدق کیا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے مخالفین حق زہرا کا کہ آپ جو فدق فدق چلاتے رہتے ہیں، فدق فدق کا شور مچاتے رہتے ہیں، کچھ ہی درخت تو تھے، کچھ ہی تو پیڑ تھے، اس پر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟
اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فدق کیا واقعی کچھ ہی درخت تھے؟ توجہ فرمائیے، اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے معجم البلدان، ایک دوسری کتاب ہے تاریخ خمیس، بڑی مشہور کتاب ہیں دونوں۔ ان دونوں کے اندر فدق کا تعارف پیش کیا ہے انہوں نے، فدق کیا تھا۔ اعتراض ذہن میں آ گیا؟ ہم پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ ہی درخت تو تھے، ان کے لیے اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے آپ ہی کی کتاب سے ہم سمجھتے ہیں کیا واقعی فدق کچھ ہی درخت تھے جن کے اوپر شور نہیں مچانا چاہیے؟ توجہ فرمائیے گا، معجم البلدان اور تاریخ خمیس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دے دیا ہے۔ معجم البلدان اور تاریخ خمیس میں فدق کا تعارف اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے: فدقن قریۃ بالحجاز بینہا و بین المدینۃ یومان۔ کیا تحریر کیا صاحب معجم البلدان نے اور صاحب تاریخ خمیس نے؟ فدق حجاز کا ایک قریہ ہے۔ کیا ہے حجاز کا؟ ایک قریہ، مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات ملی؟ فدق ایک قریہ ہے۔ کیا ہے فدق؟ کیا ہے؟ ایک قریہ ہے فدق۔ اب قریہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فدق کیا ہے؟ ایک قریہ ہے۔ اب قریہ کسے کہتے ہیں؟ لغت سے سمجھیے، ڈکشنری سے سمجھیے۔ جب آپ قریے کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا القریۃ المصر الجامع۔ قریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑے مصر کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں قریہ؟ ایک بڑے مصر کو۔ اب مصر کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت سے سمجھیے۔ جب جناب موسیٰ کی قوم والوں نے اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ کے ذریعے کہلوایا کہ یہ جو تو کھانے ہمارے لیے مسلسل بھیج رہا ہے، اب ہم یہ کھانے کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، ہمارے لیے کچھ نئی نعمتوں کا انتظام کر۔ تو اللہ نے پلٹ کے فرمایا اہبتوا مصر، کسی مصر میں قیام کرو۔ قرآن میں جب آپ مصر کا ترجمہ دیکھیں گے تو مصر کے نیچے آپ کو لکھا ہوا ملے گا شہر، سٹی۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب مصر کہتے ہیں شہر کو۔ کسے کہتے ہیں مصر؟ کسے کہتے ہیں؟ شہر کو۔ اس کا مطلب لغت اور قرآن کی آیت نے مل کے بتایا کہ فدق 4 پیڑ نہیں تھے، پورا شہر تھا۔ فدق 4 پیڑ نہیں تھے، کیا تھا؟ پورا شہر تھا۔ یہ ہم نے ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فدق 4 ہی پیڑ تو تھے۔ کس طریقے سے جواب دیا ہم نے؟ معجم البلدان میں ہے کہ فدق ایک قریہ ہے، لغت میں ہے قریہ کہتے ہیں مصر جامع کو، قرآن میں مصر کے معنی شہر کے ہیں۔ اس کا مطلب فدق 4 پیڑ نہیں ہے، فدق شہر کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا اعتراض کا جواب۔ اب ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، مان لیا چلیے کہ فدق 4 ہی پیڑ تھے، فدق 4 ہی پیڑ تھے۔ تو اب قرآن کی طرف آ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جو تھوڑی سی بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میں تو سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ قرآن نے اعلان کیا اگر کوئی تھوڑی سی بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس سے مل کے رہے گا۔ تو آپ بھول جائیے کہ فدق ایک پیڑ تھا یا پورا باغ، لعنت تو ہو کے رہے گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات طے ہو گئی۔ ہم نے آپ کو فدق کے سلسلے سے مخالفین کا جو اعتراض ہے
کہ فدق 4 ہی پیڑ تو تھے، اس کو ہم نے خود اہل سنت کی کتابوں سے، قرآن کی آیت سے، لغت اور ڈکشنری سے ثابت کر دیا ہے کہ فدق 4 پیڑ نہیں تھے، فدق ایک پورا شہر تھا۔ پھر ہم نے آپ کو چوراہے پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی کہے کہ فدق 4 ہی پیڑ تھے، اس وقت اتنی لمبی دلیل آپ کو یاد نہ آئے تو اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو تھوڑی سی بھی برائی کرے سزا تو اس کو مل کے رہے گی۔ جب کوئی کہے کہ ایک ہی پیڑ تھا تو اس سے کہیے کہ چلیے مان لیا ایک ہی پیڑ تھا، مگر قرآن نے تو کہا ہے نا کہ جو تھوڑی سی برائی کرے سزا مل کے رہے گی۔ اس کا مطلب اب چاہے ایک پیڑ چھینا ہو یا پورا باغ چھینا ہو، لعنت تو مل کے رہے گی۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو اور بلندی پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو، ایک پرانا سا جملہ ہے میرا، وہ بھی سنتے چلے جائیے اسی درمیان۔ بھئی آپ کہتے ہیں فدق 4 ہی پیڑ تو تھے، 4 ہی پیڑ تو تھے، 4 ہی پیڑ تو تھے۔ ارے بھیا اگر 4 ہی پیڑ تھے تو آپ ہی دے دیتے، 4 پیڑوں کے لیے قیامت تک لعنتیں کھانا کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں فدق کے سلسلے سے۔ یہ ہم نے بتا دیا آپ کو فدق۔ اب 4 ہی پیڑ والوں کو جواب دیا جائے، کہتے ہیں فدق 4 پیڑ تھے، اسے کیوں چھینتے وقت کے خلیفہ؟ تو فدق کی مالی حیثیت سمجھیے۔ پہلے ہم نے کیا سرخی بتائی آپ کو؟ فدق کیا ہے، یعنی فدق کی کتنی پراپرٹی ہے۔ فدق پورا شہر ہے، اس کو چھیننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ سمجھیے اس کی مالی حیثیت سے اس کو چھیننے کی ضرورت کیوں پڑی۔ لکھا ہے سنن ابن ابی داؤد میں، یہ بھی اہل سنت کی مشہور کتاب ہے۔ جو بھی بات کروں گا 5 دن اگر میں حوالہ دینا بھول بھی جاؤں اور آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ بات کہاں سے پڑھی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر بات کا اہل سنت کی کتاب سے میرے پاس حوالہ موجود ہے، جو کچھ بھی میں 5 دن مجلسوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سنن ابن داؤد میں ہے کہ عمر ابن عبد العزیز جب تخت حکومت پہ آئے تو اس وقت فدق سے 40,000 دینار آتے تھے۔ کتنے آتے تھے؟ 40,000 دینار۔ اب بہت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، اس وقت 1 دینار انڈیا کے تقریباً 24 یا 26 روپے بنتے ہیں، جو سعودی ریال ہے۔ 40,000 دینار، 1 دینار اگر دیکھیں گے سعودی کے تو کتنا بنتا ہے؟ 24 یا 26 روپے۔ اس سے جوڑ لیجئے کہ 40,000 دینار کے کتنے روپے بنیں گے۔ پھر یہ سوچئے کہ اس وقت کا اتنا پیسہ ہے تو 1400 سال پہلے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب اگر یہ سمجھنا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی تو اب دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ حضرت ابوبکر نے جب دینا چاہا فدق شہزادی فاطمہ کو تو خلیفہ دوم ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم فدق لوٹا دو گے تو فوج پر کہاں سے خرچ کرو گے؟ اس کا مطلب اس وقت کی حکومت کا پورا ڈیفنس سسٹم شہزادی کے فدق سے چلتا تھا۔ اب جن کا تعلق نیوز سے ہے، جو تھوڑا بہت بھی خبروں کا شوق رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت بھی ملک کے بجٹ سے واقف ہیں، بجٹ دیکھتے ہیں، وہ یہ اندازہ لگائیں کہ فوج پہ ملک کے سرمایے کا کتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا فدق کی مالیت کیا تھی۔ پوری فوج چلتی تھی شہزادی کے فدق سے۔
اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا. بات میں نے ساری تمام کر دی. بھئی ماں کے مال پر مسلمان پلا، بیٹی کے مال پر مسلمانوں کی فوج پلی، اور نمک حرامی دیکھیے، نہ انہیں ماں یاد رہی نہ انہیں بیٹی یاد رہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کتنی باتیں ثابت ہو گئی. فدق کیا ہے ہم نے بتا دیا. فدق کی مالی حیثیت کیا ہے، اس سے کتنا سرمایہ آتا تھا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تیسری بات، فدق کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں فدق ہے کیا. تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے تحریر فرمایا کہ وہ مال جو حضور کو بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر تلوار چلائے حاصل ہو، وہ پورا کا پورا مال حضرت ختمی مرتبت کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جس پہ گھوڑے دوڑائے مسلمان، جس میں تلوار چلائیں، گھوڑے دوڑا کے تلوار چلا کے مسلمان اپنی محنت سے جو مال حاصل کریں، اس میں رسول کا بھی حصہ ہے، مسلمانوں کا بھی حصہ ہے. لیکن جو مال رسول کو بغیر مسلمانوں کی محنت کے حاصل ہو، بغیر جنگ کے حاصل ہو، بغیر گھوڑے دوڑائے حاصل ہو، بغیر تلوار چلائے حاصل ہو، وہ سارا کا سارا مال رسول کا ہے. اور تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں کہ فدق رسول کے پاس بغیر مسلمانوں کی محنت کے آیا، بغیر مسلمانوں کے محنت کے آیا. تو فدق اس کا مطلب کس کی پراپرٹی ہے، کس کی پراپرٹی ہے؟ رسول مالک ہے. اب مالک چاہے جس کو دے یا جس کو نہ دے، یہ مالک کا اپنے اختیار ہے نا، رسول مالک ہے. اب علامہ فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں، اور تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو حضور نے فدق شہزادی فاطمہ کو دے دیا. فدق کی شرعی حیثیت سمجھیے. فدق کسے مل گیا؟ شہزادی جناب سیدہ کو فدق مل گیا. اب یہ تحریر فرماتے ہیں، اور فتاوی عزیزیہ میں علامہ محدث دہلوی نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ جب فدق حضور نے جناب زہرا کو دیا تو ساتھ میں تحریر بھی دی. اب تحریر سن لیجئے کہ حضور نے تحریر کیا دی. تحریر میں سرکار نے لکھا کہ یہ فدق محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب وقف کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے نام، اور یہ ملکیت فاطمہ کے بعد اولاد فاطمہ کے لیے وقف کی جا رہی ہے. باتیں ہو گئی. کس کے نام وقف ہوا ہے فدق؟ شہزادی فاطمہ کے نام. اور کس کے نام؟ اولاد فاطمہ کے نام. آگے حضرت نے تحریر فرمایا اس کے بعد جو بھی فدق پر غاصبانہ قبضہ کرے گا، کیا کرے گا؟ غاصبانہ قبضہ کرے گا، وہ ظالم ہوگا. اس کا مطلب نبی نے کلیئر کر دیا، جو بھی فدق پر قبضہ کرے وہ ظالم ہے، جو بھی فدق پر قبضہ کرے وہ ظالم ہے، جو بھی فدق پر قبضہ کرے وہ ظالم ہے. اور قرآن سے آپ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو امامت ملی، ابراہیم نے امامت مانگی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میں اپنا عہدہ ظالموں تک نہیں جانے دوں گا، میں اپنا عہدہ ظالموں تک نہیں جانے دوں گا. نبی نے کیا فرمایا؟ جو فدق چھینے وہ ظالم،
اب سمجھے شہزادی دربار میں کیوں آئی تھی۔ شہزادی دربار میں صرف اس لیے نہیں آئی تھی کہ فدق میرا ہے، بلکہ یہ بھی بتانے آئی تھی کہ جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہے وہ بھی خلیفہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں من ذوالکبر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں، بات طے ہو گئی نا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جو فدق پر قبضہ کرے وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ شہزادی فدق لے جائیں گی، شہزادی خلافت کی مسند ہی نکال کے لے گئیں، مسند امامت ہی نکال کے لے گئیں، اور دنیا کو بتا دیا دیکھو جس نے فدق چھینا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم تک امامت اور خلافت نہیں پہنچ سکتی۔ ایک بات یہ طے ہو گئی۔ اب آئیے ذہنوں کو جگائیے، جتنی بلندی پہ جا کے آپ سن رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یہ جو جملہ آ رہا ہے، جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے ایمانداری سے، چونکہ ممبر ہے کھل کے میں بیان نہیں کر سکتا، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہوں اس کو بہت جلدی سمجھنا ہے، جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنی جلدی۔ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں یا باہر بھی تشریف فرما ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کے حق کے لیے بلند ہونے والے ہاتھ ہوں گے، شہزادی کے حق کے لیے بلند ہونے والی زبانیں ہوں گی۔ اور اکثر میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں شہزادی زہرا کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمت کو سلام کرے گا۔ آپ کے لیے جملہ بدلے دے رہا ہوں، جس جس کے دل میں دشمن زہرا کی جتنی جتنی نفرت ہے، جو منظر دکھانے جا رہا ہوں اگر منظر پہنچے تو بتائیے گا ضرور۔ علماء نے لکھا ہے کہ فدق میں 17 مخصوص پیڑ ایسے تھے کہ جو حضرت ختمی مرتبت نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ کتنے درخت؟ 17 ایسے درخت تھے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ ان درختوں کا کیا ہوتا تھا؟ جب مکے کے لیے لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، مدینے سے ہو کے گزرتے تھے، اس راستے سے ہو کے گزرتے تھے، تو شہزادی فاطمہ کے فدق میں کام کرنے والے کارندے اور عمال ان حاجیوں کے لیے ان 17 درختوں سے رزق کا انتظام کرتے تھے۔ اس کا مطلب چھیننے والے نے صرف شہزادی کا حق نہیں مارا، ان حاجیوں کا حق بھی چھینا ہے۔ صرف شہزادی کا حق نہیں چھینا، تاریخ پہ نظر پہنچ جائے نا اللہ کے لیے، چہروں پہ سورج چمکنا چاہیے۔ بھائی شہزادی کا حق نہیں چھینا، ان حاجیوں کے پیٹ کا رزق بھی چھینا ہے، ان حاجیوں کے پیٹ کا رزق بھی چھینا ہے، ان حاجیوں کے پیٹ کا رزق بھی چھینا ہے۔ اب پوری تاریخ پڑھ جائیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو دوسروں کے پیٹ کے رزق پہ قبضہ کرے نا، اللہ اس کا پیٹ بھی صحیح نہیں چھوڑتا۔ سلامت رہیے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ فدق کی پوری تاریخی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، محسوس کر پا رہے ہیں؟ کیا لکھا حضرت نے؟
کہ فدق وقف کیا ہے ہم نے کس کے لیے؟ شہزادی فاطمہ، اور فاطمہ کے بعد اب جتنی آواز بلند ہوئی ہے نا، کمزور نہیں پڑنی چاہیے اگر کیفیت پہنچ جائے۔ بھائی نبی نے صاف صاف لکھ دیا فدق فاطمہ کا ہے، اور فاطمہ کے بعد فاطمہ کی اولاد کا ہے، فاطمہ کے بعد فاطمہ کی اولاد کا ہے، فاطمہ کے بعد فاطمہ کی اولاد کا ہے۔ نبی کی تحریر بتا رہی ہے فدق فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آئیے ایک آخری بات اور انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ فدق کے سلسلے سے ہم نے انہیں کی کتابوں میں آپ کو سب دکھا دیا۔ یہ جو فدق والی روایت ہے کہ فدق حضور نے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، اس روایت پر ایک اعتراض ہوا ہے، اور اس اعتراض کا آپ جواب سن لیجئے۔ یہ فدق والی روایت علماء اہل سنت کے درمیان قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ یہ فدق والی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، باب غزوہ خیبر۔ الگ الگ باب ہیں صحیح بخاری میں حدیثوں کے۔ یہ کون سے باب میں روایت آئی ہے؟ اگر دیکھنا چاہیں آپ فدق کی روایت کون سے باب میں؟ باب غزوہ خیبر میں آئی ہے۔ اس میں تحریر ہے، باب غزوہ خیبر میں جو روایت آئی ہے اس میں نقل ہوا ہے راویوں کے ذریعے سے کہ جب فدق شہزادی فاطمہ سے لے لیا گیا تو شہزادی فاطمہ دربار میں آئیں، اپنا حق مانگا۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، آپ کے بابا نے فرمایا ہے، تو فدق آپ کا حق نہیں ہے۔ شہزادی فاطمہ واپس آ گئیں اور پھر پوری زندگی ان دونوں سے ناراض رہیں، کوئی کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ جب شہزادی کا انتقال ہوا تو مولا علی نے ہی دفنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ ان دونوں نے نہ نماز میں شرکت کی نہ دفن میں شرکت کی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی باب غزوہ خیبر میں آئی ہے۔ اس روایت پر علماء اہل سنت میں جو مفکرین حضرات ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ اس روایت کے راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس سے اس نے لکھا، اس نے بیان کیا، اس سے اس نے بیان کیا، اس سے اس نے بیان کیا، اس سے اس نے بیان کیا۔ اس روایت کے راویوں میں ایک نام آیا ہے ابن شہاب زہری کا۔ کیا نام آیا ہے؟ ابن شہاب زہری کا۔ علماء نے بیان کیا اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ روایت اس لیے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے چونکہ ابن شہاب زہری شیعہ تھا۔ کیا تھا ابن شہاب زہری؟ شیعہ تھا۔ کیوں شیعہ تھا بھائی؟ کہ اس لیے شیعہ تھا یہ کہ اس نے اپنی عمر کے آخری وقت 2 سال امام سجاد علیہ السلام کے پاس علم حاصل کیا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اگر امام سجاد علیہ السلام کے پاس 2 سال علم حاصل کرنے کی وجہ سے ابن شہاب زہری شیعہ تھا تو جس ابو حنیفہ پر پوری سنیت کھڑی ہوئی ہے بھائی، انہوں نے تو 2 سال چھٹے امام کے پاس علم حاصل کیا، تو اب سنیت میں کیا کر رہے ہو؟ کافر ہو جاؤ۔ شیعہ سے سارا دین لے کے کیا کرو گے بھائی؟ اگر 2 سال علم حاصل کرنے کی وجہ سے ابن شہاب زہری شیعہ تھا تو ابو حنیفہ نے 2 سال چھٹے امام کے پاس علم حاصل کیا، اور آپ نے تو علل اعلان کہا
لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان۔ اب آپ قدروں کو قدروں سے ملا لیجئے، تاریخ کو تاریخ سے ملا لیجئے، واقعے کو واقعے سے ملا لیجئے۔ انہوں نے کہا اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بزرگوں نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب اگر آپ یہی ہیں تو آپ کو ایک کیفیت سناؤں، ایک راز کی بات بتاؤں۔ جنہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، ان کا تعلق قبیلہ بنی عدی سے ہے۔ کون سے قبیلے سے؟ کون سے قبیلے سے؟ قبیلہ بنی عدی سے۔ اور جنہوں نے کہا اگر یہ 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا، وہ عجمی النسل ہیں، ایرانی ہیں۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، ہلاک ہونے والوں کا قبیلہ بدل سکتا ہے، بچانے والوں کا قبیلہ نہیں بدلتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اور آپ اس بات کو سمجھیے، اگر ابن شہاب ظاہری شیعہ ہونے کی وجہ سے آپ فدق کا انکار کریں گے تو 7000 سے زیادہ جو صحیح بخاری میں روایت ہیں ان میں 1100 زیادہ روایت ابن شہاب ظاہری سے ہے۔ فدق نہ مانیے، صحیح بخاری غلط بخاری ہو جائے گی۔ بھئی 1100 سے زیادہ روایت ابن شہاب ظاہری سے ہیں۔ اگر آپ فدق کا انکار کریں گے اس وجہ سے کہ ابن شہاب ظاہری اس میں راوی ہے تو لیجئے 1100 روایتوں سے زیادہ روایت ابن شہاب ظاہری سے۔ یہ ہم نے آپ کو آج کی گفتگو میں کئی منزلوں سے گزارا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو کل کی مجلس میں ہم مسلسل کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ کل اور جو اعتراض فدق کے سلسلے سے ہوئے ہیں، فدق کے باب میں اور جو لوگوں نے اعتراض قائم کیا ہے، اور فدق کیسے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، ملکیت کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، ہبہ کے اعتبار سے، یہ ساری منزلیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک منزل جو ہم نے آج چھوڑی ہے اس کو کل مسلسل کریں گے، جس میں کیا کہا گیا کہ ناراض ہو گئے خلیفہ دوم خلیفہ اول سے کہ اگر تم نے فدق لوٹا دیا شہزادی زہرا کو تو فوج کیسے چلاؤ گے۔ اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ اس کا مطلب فدق کا تعلق صرف ملکیت، مال اور پراپرٹی سے نہیں ہے، فدق کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہے، ان کی امامت سے ہے، ان کی حکومت سے، ان کی سلطنت سے ہے، ان کی خلافت سے ہے، فدق کا سیدھا سیدھا تعلق۔ اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا فدق کے لیے دربار گئی ہیں۔ شہزادی کا دربار میں جانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، دربار سے لوٹی ہیں تو سب نے افسوس میں کہا، فاطمہ، مولا علی نے بھی فرمایا، امام حسن نے بھی فرمایا، امام حسین نے بھی فرمایا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں میں تحریر نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض باتیں جذبات سے سمجھی جاتی ہیں۔ جب آپ کہیں جائیں اپنا حق مانگنے اور آپ کو آپ کا حق نہ ملے اور آپ گھر پہ واپس آئیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو پتہ ہی تھا کہ نہیں دے گا۔ شہزادی جب آئی ہوں گی تو آگے بڑھے ہوں گے افراد اہل بیت کہ آپ کیوں گئی تھی، پتہ تھا کہ نہیں ملے گا۔ امام حسن نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں گئی تھی، پتہ تھا کہ نہیں ملے گا۔ امام حسین نے کہا ہوگا۔ انہی اہل بیت کے گھرانے میں جب ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی ہوگی جس کا نام زینب ہے، جب اس نے کہا ہوگا اماں کیوں گئی تھی جب پتہ تھا دربار میں نہیں ملے گا حق، شہزادی فاطمہ نے گلے سے لگا لیا ہوگا۔ زینب کوئی بھی اپنی زبان پہ دربار کا نام لائے، مگر زینب میری لاڈلی تو اپنی زبان پہ دربار کا نام نہ لایا کر، اس لیے کہ آج میں دربار گئی تھی، کم سے کم صحابیوں کا مجمع تھا۔
اے زینب کل جب تو دربار جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، پہچان لو یہ علی کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ حسین کی ماجائی ہے۔ عزادارو دربار میں جانا شہزادی فاطمہ کا خود اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ دربار اور وہ جگہ اور وہ مقام کہ جس جگہ رسول کھڑے ہو کر فاطمہ کا احترام اور استقبال کرتے تھے، اس جگہ دربار کیا تھا؟ کوئی دربار الگ سے بنی ہوئی جگہ تھوڑی تھی، وہ مسجد ہی دربار ہے کہ جس مسجد کا ایک دیوار پہ ایک دروازہ شہزادی کے گھر کا کھلتا ہے۔ جب شہزادی نکلے ہوں گے تو یاد نہیں آیا ہوگا زہرا کو کہاں بابا بیٹھا کرتے تھے، کہاں میرا شوہر علی بیٹھا کرتا تھا، کہاں حسن بیٹھا کرتے تھے، کہاں حسین بیٹھا کرتے تھے۔ دربار کا سارا منظر بدلا ہوا ہے۔ اب فاطمہ دربار میں کھڑی ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ شہزادی دربار میں کھڑی ہیں اور سب بیٹھے ہیں۔ کل جب شہزادی دربار میں آتی تھی تو شہزادی کھڑی ہوتی تھی، آ کے تو نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام کے لیے، اور وہاں بٹھایا کرتے تھے جہاں پہ نبی خود بیٹھتے تھے۔ اپنی جگہ پہ شہزادی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ پورا نظام ہی ظالم ہو گیا تھا۔ بس عزیزو ایک لطیف احساس سن لیجیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ، اور کل گفتگو اس سے آگے بڑھ جائے گی۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، جو مظالم ہوئے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، ان مظالم میں اور شہزادی کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم میں ایک فرق معلوم ہے کیا ہے؟ ہر کسی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کس نے کیا ظلم کیا ہے، مگر شہزادی فاطمہ کے لیے پورا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا۔ پورا ماحول ظالم تھا۔ مثلاً آپ کربلا آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے حسین کے سینے پہ کون سوار ہوا، حسین کے گلے پہ خنجر کس نے چلایا، یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مولا حسین کی انگلی سے انگوٹھی نکالنے کے لیے انگلی کس نے کاٹی، یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو۔ اب آئیے شہزادی فاطمہ کے زمانے میں بہت سے مظالم ایسے ہیں جن میں پتہ آپ کو ظالم کون ہے، مگر بہت سے مظالم ایسے ہیں جس میں ماحول ہی ظالم ہو گیا تھا۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے دروازے پہ آگ کس نے لگائی، آپ کو پتہ ہے دروازہ کس نے جلایا، آپ کو پتہ ہے دروازے پہ ٹھوکر کس نے ماری، آپ کو پتہ ہے زہرا پہ تازیانہ کس نے مارا، آپ کو پتہ ہے زہرا کو تماچا کس نے مارا، مگر آپ کو کیا پتہ ہے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے گا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اب بتائیے مجھے کہ یہ کس نے کہا؟ اس کا مطلب پورا ماحول ہی ظالم ہو گیا تھا۔ شہزادی جانے لگی، ایک شہزادی ایک دن بیٹھی ہے، اکیلی بیٹھی ہے گھر میں، مولا علی باہر سے تشریف لاتے ہیں، فاطمہ آج تم رونے نہیں گئی؟ کہ یا علی ان لوگوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی، اب مجھے کوئی بتائے وہ درخت کس نے کاٹا، وہ پیڑ کس نے کاٹا جس کے نیچے بیٹھ کے فاطمہ رویا کرتی تھی؟ کہیں نام ملے گا، کہیں نام نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب پورا ماحول ہی ظالمانہ ہو گیا تھا، پورا ماحول ہی ستمگر ہو گیا تھا۔ اور یہ کون فاطمہ ہے؟ اس نبی کی بیٹی ہے کہ جس نبی کی وجہ سے ان سب کو عزتیں ملی ہیں۔ اس نبی کی بیٹی کو روتے ہوئے سننا انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ علی سے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ سے کہیے گا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ بات سمجھ سکتے ہیں کتنا ظالم ماحول تھا۔ یہ فاطمہ جو خود مولا علی کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی، مولا علی کا حوصلہ بنی ہوئی تھی، جانتے ہیں نا عزادارو، علی آئے بیٹھے ہیں، یا علی اداس کیوں ہیں؟ کہ فاطمہ مجھے کوئی اب مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ اب فاطمہ علی کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے، آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے۔ علی آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں فاطمہ ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اب یہ فاطمہ ایسی شہزادی دربار میں گئی ہے اور واپس آئی ہے۔ اللہ اللہ کتنی قسمت ملتی ہے ماں اور بیٹی کی۔
ماں مدینے کے دربار میں گئی، بیٹی شام کے دربار میں گئی۔ ماں مدینے کے دربار میں گئی تو صحابیوں کا مجمع تھا، بیٹی شام کے دربار میں گئی تو شرابیوں کا مجمع تھا۔ بس آخری روایت ہے، مصائب تمام ہو جائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ ستم آپ پر کہاں ڈھائے گئے، مولا کیا فرماتے تھے؟ الشام، 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 3 مرتبہ شام کہنا۔ کیا دلیل تھی اس بات کی؟ کس بات کی دلیل تھی؟ اس کا مطلب مولا بتاتے تھے 3 جگہ مظالم ڈھائے گئے ہیں شام میں، بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ بازار شام کا عالم کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں غلام اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے کہ زینب وہاں کھڑی ہے جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں، مولا فرماتے میری پھوپھی اماں بار بار آواز دے کے کہتی تھی ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ مولا زندان شام کا عالم کیا تھا؟ مولا فرماتے زندان شام میں ہمیں حجرے کے باہر گلی میں رکھا گیا، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، راوی امام سجاد کو دیکھنے لگا۔ مولا نے فرمایا تجھے احساس نہیں ہوا؟ ہم وہاں تھے اس گلی میں جس گلی کے باہر کا دروازہ رستے پہ کھلتا تھا، اگر دروازہ کھلا رہ جائے نا تو باہر گزرنے والوں کی نظر اندر پڑے۔ 6 مہینے تک میری ماں، بہنیں، پھوپھیاں، بیٹیاں اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہی۔ بس آخری جملہ مصائب تمام۔ مولا دربار کا عالم کیا تھا؟ مولا نے فرمایا دربار کا عالم مت پوچھ۔ کہ مولا آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا، وہ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا، وہ بھی ماتم کریں گے، میں بھی ماتم کروں گا۔ مولا کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو دور پھینک کے فرمایا بس آخری جملہ ہے، عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا، مصائب تمام ہو جائیں گے۔ آپ جانیں شہزادی زہرا سے آپ کی محبت جانیں، شہزادی زینب سے آپ کی عقیدت جانیں۔ مولا کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے کہتے راوی بس دربار کا عالم مت پوچھ، بس اتنا سمجھ قامت علیہ السلام فی ارذل ثیابہا، چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھوپھی اماں درمیان میں کھڑی تھی، منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ میں بھی سر جھکائے کھڑا تھا، میری پھوپھی اماں بھی سر جھکائے کھڑی تھی، نہ میں پھوپھی کو دیکھ پا رہا تھا نہ پھوپھی مجھے دیکھ پا رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔